موضوع الدرس في إثبات التوحيد وإثبات النبوة والرسالة والرد على المشركين المكذبين. سورة الذاريات، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى مصليا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكما قال لك هؤلاء المشركون قال المكذبون الأولون لرسلهم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی ہے کہ آپ غم نہ کریں، آپ دشمن کے ان اعتراض پہ پریشان نہ ہوں۔ آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان سب کو بھی قوموں نے انہی الزامات سے نوازا ہے، تو ایک تسلی ہوتی ہے کہ آپ نہ گھبرائیں۔ آپ کو یہ مجنون کہتے ہیں، آپ کو ساحر جادوگر کہتے ہیں، اسی طرح پہلی قوموں نے انبیاء سے کہا ہے، یہ تو ہوتا آیا۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون قال الله عز وجل تواصوا به، یعنی اوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة، کیا یہ ایک دوسرے کو نصیحت کر گئے، وصیت کر گئے کہ جب پیغمبر آئے تو اس کو یہی کہنا ہے۔ بل ہم قوم طاغون، لیکن ہم قوم طغاة تشابہت قلوبہم وقال متأخرہم کما قال متقدمہم۔ اب اللہ نے خود جواب ارشاد فرمایا کہ ان کی تو آپس میں ملاقات ہی نہیں ہے، تو لہذا ایک دوسرے کو کیسے وصیت کرتے؟ اس لیے فرمایا بل ہم قوم طاغون، یہ قوم ہی سرکش ہے۔ ہم قوم طغاة، یہ قوم سرکش ہیں، حد سے نکلنے والے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے اور پہلے لوگوں کے دل گویا ایک ہیں، وہ بھی حد سے نکلنے والے، یہ بھی حد سے نکلنے والے، وہ بھی کفر و شرک میں مبتلا، یہ بھی کفر و شرک میں مبتلا، وہ بھی انبیاء کا انکار کرنے والے اور یہ بھی انبیاء کا انکار کرنے والے۔ تو لہذا ان متأخرین نے بھی وہی بات کی جو متقدمین نے بات کی ہے۔ قال اللہ تعالی فتول عنہم فما انت بملوم، ای فاعرض عنہم یا محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان مکذبین کو آپ چھوڑیں، ان کے حال پہ ان سے رخ پھیر لیں. فما انت بملوم ای فما نلومک علی ذلک، آپ کو اس پہ کوئی ملامت نہیں ہوگی. آپ نے اپنا حق ادا فرما دیا ہے، آپ نے رسالت کے فریضے کو مکمل فرما دیا، آپ نے دعوت پہنچا دی، اللہ کا دین پہنچا دیا. آگے اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو یہ آپ پہ کوئی ملامت نہیں. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین اے انما تنتفع بها القلوب المؤمنہ. آپ لوگوں کو نصیحت فرماتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، ان کو چھوڑیں، ان سے اعراض کریں، کیونکہ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے ان کو آپ کی دعوت کا اثر بھی ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا اور نصیحت کا فائدہ حاصل کریں گے. ثم قال جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي انما خلقتهم لامرهم بعبادتي لا لاحتياجي اليهم. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، یعنی اس مخلوق کی مجھے کوئی حاجت نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب اللہ سے مانگنے والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے محتاج ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے. اللہ نے فرمایا میں نے تم کو اپنی احتیاج کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ عبادت کے لیے. وقال علی بن ابی طلحہ الا لیعبدون ای لیقروا بعبادتی طوعا کرہا. حضرت ابن جریر، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں الا لیعبدون کا معنی یہ ہے کہ ہر حال میں میری عبادت کا اقرار کریں، چاہے وہ اپنی رضامندی سے یا چاہے جبر سے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں. یاد رکھیں معبود برحق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور جمیع انواع عبادات جو ہیں وہ خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں. اسی لیے ہم ہر نمازوں میں دہراتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک کا مقدم ہے، حصر ہو گیا کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. وہذا اختیار ابن جریر. وقال ابن جریر لا لیعبدون کا معنی ہے الا لیعرفون، کہ اپنے مالک اور خالق کو پہچانے. وقال الربیع بن عباس الا لیعبدون ای الا للعبادت. اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس کے بعد حضرت سدی فرماتے من العبادت ما ينفع منها لا ينفع فَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ هَذَا مِنْهُمْ عِبَادَةٌ وَلَيْسَ يَنْفَعُهُمْ مَا الشِّرْكُ وَقَالَ الضَّحَاكُ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمُؤْمِنُونَ. حضرت سدی فرماتی ہیں من العبادت ما ينفع ومنها ما لا ينفع. ایسی عبادت ہے جس کا نفع ہوتا ہے اور ایسی عبادت بھی ہے جس کا نفع نہیں ہوتا. کیا معنی؟ جس عبادت میں شرک آ جائے، ریا آ جائے، سمت آ جائے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا. ورنہ تو سب اللہ کو مانتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. جب ان سے پوچھا جائے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو اقرار کرتے ہیں کہ اللہ. تو یہ عبادت تو ہے لیکن ان کو نفع نہیں ہوتا، کیوں؟ پھر اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. وقال الضحاک والمراد بذلك المؤمنون. حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد صرف مومنین ہیں، کیونکہ مومن جو ہے وہ خالص عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کرتا ہے. وہ ریا سے بھی بری ہوتا ہے، وہ شرک سے بھی بری ہوتا ہے، وہ سمعت، شہرت اور لالچ سے بھی بری ہوتا ہے. اس کی ہر عبادت جو ہے عبادت مالی ہے، عبادت بدنی ہے. یاد رکھیں عبادات قولی ہیں، عبادات فعلی ہیں، عبادات مالی ہیں، عبادات بدنی ہیں. اب جیسے نماز ہے یہ عبادات بدنی ہیں، جیسے خیرات و زکوٰۃ ہے یہ عبادات مالی ہیں. اور بعض عبادات ہیں عبادات مشترک بین المالی والبدنی، کہ جس میں بدن اور مال دونوں خرچ ہوتے ہیں، جیسے عمرہ ہے، جیسے حج ہے،
تو اس کے اندر آدمی کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جان بھی خرچ ہوتی ہے. اور بعض عبادات قولی ہوتی ہیں کہ زبان سے اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کا حمد کرتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ہر قسم کی جتنی عبادات ہیں، عبادات قولی ہو یا عبادات فعلی ہو، عبادات بدنی ہو یا عبادات مالی ہو، صرف اللہ تعالی کی ذات کے لیے ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اعلان کر دے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیں کہ میری نماز یعنی عبادت بدنی وَنُسُكِي اور میرے قربانی عبادت مالی اور میرا جینا میرا مرنا سب کچھ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اور میرا اس میں ایمان ہے کہ لا شریک لہ، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کے صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنے آپ کو اس ذات کے سپرد کرتا ہوں، اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں سب کو چھوڑ کے اسی کی طرف رخ موڑنے والا ہوں اور نہیں میں شرک کرنے والوں میں. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. قال الإمام أحمد يحيى بن آدم وأبو سعيد قال حدثنا إسرائيل بن إسحاق عبد الرحمن بن يزيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرات کے مطابق پڑھایا ہے. تو ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین یا انی انا الرزاق ذو القوة المتین معنی میں کوئی فرق نہیں. ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا تاکہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ شریک نہ کریں. ومن اطاعه جازاه اتم الجزاء، جس نے اللہ کے فرمان کی اطاعت کی اللہ اس کو پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے. ومن عصاه عذبه وشد العذاب، اور جس نے نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شدید عذاب دیں گے. وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم فهو خالقهم ورازقهم. اور اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ أنه غير محتاج إليهم، اس کو اپنے بندوں کی طرف کوئی احتیاج نہیں، کوئی حاجت نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں، بلکہ ساری مخلوقات اسی کی محتاج ہے. جمیع احوالہم، ہر حال میں اپنے اللہ کے محتاج ہیں. فَهُوَ خَالِقُهُمْ وَرَازِقُهُمْ، وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی ان کو رزق دینے والا ہے. قال الامام احمد حدثنا محمد بن عبد اللہ قال حدثنا عمران یعنی ابن زائدہ بن نشید ابی نبی خادم الوالبی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا وأسد فقرك
وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ ورواه الترمذی بن ماجہ من حدیث عمران بن زاہد وقال الترمذی حسن غریب۔ اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا کہ قال اللہ، اللہ فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، حدیث الہی، کہ جب حضور فرمائیں کہ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اللہ فرماتے ہیں آدم کی اولاد ہے، آدم کے بیٹے، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دو، میں تیرے سینے کو بھر دوں گا، غنی بنا دوں گا، اور تیری ساری حاجتیں میں پوری کر دوں گا، میں تیرے احتیاج پورے کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، ہر وقت تیرے دل و دماغ کے اندر الجھنیں ہوں گی، یہ کام، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیرے فقر کو نہیں مٹاؤں گا۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیتے ہیں، پھر ان کے سارے کام جو ہیں وہ اللہ پاک سر انجام فرماتے ہیں۔ ایسے روایات میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے کی ہر حاجت پوری فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں جن کے دروازوں پہ بادشاہ آگے کھڑے رہتے تھے، انہوں نے کبھی کوئی سوال ہی نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ کے ہند میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کو بادشاہ وقت نے دعوت بھیجی کہ میرے پاس تشریف لائیں، وہ تشریف نہ لے گئے، انکار کر دیا، ابھی ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں بادشاہوں سے کیا کام۔ بادشاہ ہوتے ہیں، ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا بھی یہ عجیب بات ہے، میں نے بلایا ہے، میں نے دعوت دی ہے، میرا رعایا ہے، میرے ملک میں ہے، میرے حدود سلطنت میں ہے، اور پھر میں نے دعوت دی ہے، میں نے ان کو نعوذ باللہ کوئی سختی تو نہیں کی۔ تو انہوں نے اپنے جو قریب رہنے والے سرکاری درباری مولوی ہوتے ہیں نا، ایک تو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ایک سرکار کے مولوی ہوتے ہیں، جو سرکار کا ہے ٹھیک ہے، وہ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر بات میں ان کی ہر بات پہ یس کہنا۔ یہ درباری لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو ہر حال میں حق کہتے ہیں۔ انہوں نے ان کو بلایا کہ بھئی یہ کیسا بزرگ ہے، میں نے دعوت ہی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا حضرت ہم دعوت نامہ لکھ کے دیتے ہیں، آپ وہ بھیجیں پھر دیکھیں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ انہوں نے دعوت نامے کے اول میں قرآن کی یہ آیت لکھی کہ اللہ حکم دیتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور وقت کے حاکم کی اطاعت۔ اور نیچے دعوت نامہ لکھ دیا کہ آپ فلاں تاریخ کو کھانا تناول فرمائیں۔ انہوں نے کہا جی اب یہ دعوت نامہ بھیج دیں، دیکھتے ہیں کیسے قرآن سے انکار کرتا ہے۔ ان کو تو پھر قرآن کی بھی وہی آیتیں جو ہے نا توڑ موڑ کے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے بنا دیتے ہیں۔ اللہ والے کی خدمت میں جب وہ بادشاہ کی طرف سے خط آیا تو انہوں نے آیت مبارک پڑھی اور مسکرائے، اور خادم سے کہا کہ بھئی میری وہ قلم دوات لے آئیں، وہ لے آیا۔ اس کے پیچھے لکھا کہ در اطاعت خدا مشغولیم وَأَذْ رسول شرم سارم اطاعت اولی الامر چے رسید والسلام علیکم، نام لکھ کے بھیج دیا کہ میں اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہوں، ابھی تو میں حضور سے بھی شرمندہ ہوں کہ حضور کے ہر حکم کی اطاعت نہیں کر سکا، تیرا نمبر تو بعد میں آئے گا، تیرا نمبر ہے حضور کی اطاعت کے بعد، ابھی تو میں حضور کی اطاعت مکمل نہیں کر سکا، تمہاری اطاعت کیسے کروں؟
تو بادشاہ نے کہا بھی اب بتاؤ، انہوں نے کہا جی اب اس کا کیا علاج ہے؟ میں نے کہا چلو پھر ہم جاتے ہیں۔ بہرحال بادشاہ ملنے آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ مہربانی کر کے میں چاہتا ہوں کہ 200-400-500 مربع کی ایک جاگیر جو ہے وہ میں آپ کے اس ادارے کے نام کر دوں، تاکہ سینکڑوں مہمان ہیں، مسافر ہیں، اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ تو فلاں آپ نے فرمایا کہ میرا بھائی تم میرے ساتھ کیوں دشمنی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھو بادشاہ سلامت، میں تیری ہدایت کے لیے دعا کروں گا، میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تیرا بدخواہ نہیں۔ تیری ہدایت کے لیے، تیری حفاظت کے لیے میں دعا کروں گا، پر تم مجھ سے کیوں ظلم کرنا چاہو؟ انہوں نے کہا حضرت ظلم کیا ہے؟ میں تو جاگیر دینا چاہوں۔ انہوں نے کہا خدا کے بندے، جب بغیر جاگیر کے اللہ فقیروں کو دے رہا ہے تو مجھے ہل چلوانا چاہتے ہو؟ میں جاگیر کی نگرانی کروں، پھر کاشت کروں، پھر فصل اٹھاؤں، پھر اس کو بیچوں، اس کو تو وہ اس کے تو بغیر خدا میرا لنگر چلا رہے ہیں۔ مجھے آپ کی جاگیر کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تمہارے ہاں جو پیروں کی جاگیریں ہیں نا، یہ بڑے بڑے جو تیرے پاس مخدوم ہیں نا، مخادیم اور صاحب زادگان، اور یہ تو انگریزوں کے ٹوٹی ہیں، انہوں نے انگریزوں کے بوٹ پالش کیے، مسلمانوں کو مروایا، اس بدلے میں یہ جاگیریں ملی ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں انگریزوں کے لیے بڑے بڑے سپاس نامے لکھے اور انگریزوں کو لکھا کہ ذل اللہ فی الارض، تم اللہ کی رحمت کا سایہ ہو ہمارے ملک میں، اور اپنے مریدوں کو بھرتی کرایا ان کی فوجوں میں، اور انہوں نے مسلمانوں پہ گولیاں چلائیں۔ یہ تو ان کے انگریزوں کے ٹوٹی اور وفادار تھے۔ انہوں نے کہا اچھا اس کو اتنے جاگیر دے دو، اس کو اتنے دے دو، اس کو اتنے دے دو، اس کو اتنے دے دو۔ یہ وہ جاگیریں ہیں، یہ کوئی جاگیریں ان کو محنت سے نہیں ملی یا ان کی کوئی کرامت دیکھ کے نہیں دی بزرگوں نے۔ اسی لیے علامہ اقبال مرد کلندر تھا نا، اسی لیے وہ روتا گیا۔ وہ کہتا ہے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اسی لیے وہ روتا گیا اور اس نے کہا کہ زاغوں کے، اس نے کہا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند و ارشاد، کہ یہ وارث بن گئے کہ جی فلاں بزرگ کے ہم وارث اور فلاں کے ہم وارث اور فلاں، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، کہ کبھی یہاں عقاب ہوتے تھے اب کوے بیٹھے ہوئے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، اللہ والوں کو ان چیزوں کی کبھی حاجت نہیں ہوتی، وہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ ان کی وجہ یہ دیکھو نا، ایک چھوٹی سی بات سمجھ لو، مثلا اگر آپ کا تعلق کسی علاقے میں ایس پی سے ہو جائے تو پھر آپ تھانے دار پر تو نظر بھی نہیں ڈالتے نا، ہاں کہنا چھوڑو یار میں ایس پی سے بات کروں گا۔ اور جن کا تعلق اللہ سے ہو جائے پھر ان کو بندوں کی کیا ضرورت ہے؟ بات ہے تعلق کی کہ وہ تعلق ذرا مضبوط ہو، یقین ہو۔ جو لوگ اللہ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں پھر وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور ان کو پھر اللہ اپنے خزانے غیب سے ایسے انداز میں دیتے ہیں، یرزقہ من حیث لا یحتسب، اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں مجھے تو تمہاری حاجت نہیں ہے، ہاں تم اگر اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کر لو تو میں تمہیں غنی کر دوں گا۔ ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عن مزاد وقال الترمذي حسن غريب وقد روى الامام احمد وكي وابي معاويه عن الاعمش عن سلام بن شرابيل سمعت حبتا وسوا ابن خالد يقولان اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل عملا او يبني بناء، وقال ابو معاویہ یصلح شیئا
فأعناه عليه فلما فرغ دعا لنا وقال لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة ثم يؤتيه الله ويرزقه۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ یہ حبہ اور سوا خالد کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم آپ اپنے کام میں مشغول تھے۔ آتا ہے کہ آپ یا کوئی چیز بنا رہے تھے، ابو معاویہ فرماتے یصلح شیئا، اپنے گھر کے کام کی کوئی اصلاح فرما رہے تھے۔ یہ دونوں بھائی کہتے ہیں فَأَعْنَاهُ عَلَيْهِ، ہم بھی حضور کے ساتھ مل گئے تاکہ حضور کی مدد کریں، حضور کے کام میں اعانت کریں۔ جب ہم فارغ ہو گئے، کام ختم ہو گیا، حضور نے بلایا اور فرمایا لا تیأسا من الرزق، کبھی رزق سے پریشان نہ ہونا، جب تک تمہارا سر ہلتا رہے گا، جب تک تمہیں حاجت ہوگی اللہ تبارک و تعالی رزق عطا فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا غور کرو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ہل سکتا ہے، نہ جل سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، لیکن دیکھو اللہ تبارک و تعالی اس کو کیسے رزق عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اب دیکھیں وہ بالکل بیچارہ ایک لوتھڑا سا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، سانس لے رہا ہے، کبھی آنکھیں ٹپ ٹپ آتا ہے، نہ تو بول سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے۔ اب اس کے رزق کا انتظام کیسے کیا؟ اللہ نے اس کو رونا سکھلا دیا۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ رونا تیرا کام ہے، تیرے سارے کام پھر ہمارے دل میں ہیں۔ بچے نے جناب رونا شروع کیا تو سارے گھر والے ناچ رہے ہوتے ہیں، دیکھو بچے کو رو رہا ہے، بچے کو دیکھو رو رہا ہے، ماں بھاگ رہی ہے، بہنیں بھاگ رہی ہیں، بھائی بھاگ رہے ہیں، کوئی چیک کر رہا ہے، بھوک لگی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، دودھ نہیں ملا ہوگا، کوئی پیٹ چیک کر رہا ہے، پیٹ میں تو درد نہیں ہے، پیٹ تو سخت نہیں ہے، یعنی ایک چیخ مارنے کی، رونے کی دیر ہے اور سارا گھر۔ اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ جب تم اللہ کے آگے رونا سیکھ لو گے تو سارے کام تیرے ہو جائیں۔ تیرے پہلا سبق تجھے یہی دیا گیا ہے کہ میرے بندے رو تو صحیح، چیخ تو مارو، بولو نہیں، صرف رونا شروع کر دو۔ اسی لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں، اور بعض اولیاء اللہ روتے تھے، آنسو آتے نا تو اپنے آنسو کو ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا حضور کی حدیث ہے کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آنسو کی وجہ سے اس کو جہنم سے 500 سال دور کر دیتے ہیں۔ تو ہم یہی آنسو چہرے پہ مل لیتے ہیں کہ اللہ ہمارے چہروں کو بھی جہنم سے دور کر دے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ لو کنتم تعلمون ما علمت، جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے اگر تمہیں علم ہوتا لبکیتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، پھر تم ہنسنا بھول جاتے، ہر وقت اپنے اللہ کے آگے روتے رہتے۔ یہ اللہ کے آگے آنسو بہانا جو ہے اس سے بڑا عمل کوئی نہیں دنیا میں، یاد رکھو۔ لیکن آنسو کیوں نہیں آتے؟ یاد رکھو نا بھی، آج کل آدمی عمرے پہ آتے ہیں، 80,000 70,000 60,000 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن نہ طواف میں رونا آیا، نہ صفا مروہ میں رونا آیا، نہ ملتزم پہ رونا آیا، نہ مقام ابراہیم پہ رونا آیا۔ تو غور کرو کہ جب آنسو نہ نکلیں سمجھ جاؤ کہ ہمارے دلوں پہ گناہوں کی میل چڑھ گئی۔ آپ دیکھیں نا، بڑی قیمتی آپ رولیکس کی جناب $1,00,000 کی گھڑی خرید رہے ہیں، اگر کسی پردے پہ زنگ لگ جائے کھڑی ہو جائے، وہ بھی نہیں چلتی۔ انہوں نے کہا حضرت کیا کہتے ہیں، وہ تو زنگ لگی ہوئی ہے تو کھول کے صفائی کرنی پڑے گی۔ آپ جناب $10,000 کا قلم لے لیں، اس کی نب میں زنگ آ جائے وہ لکھے گا نہیں۔
آپ یہ اینک لے آتے ہیں، اس شیشے پہ تھوڑا سا گرد و غبار آ جائے تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہی دل کا حال ہوتا ہے کہ جب دلوں پہ زنگ لگ جاتی ہے، اور صحیح حدیث ہے میرے مدنی محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ اس وقت قلبہ، گناہ کر کر کے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو گناہ کرنے سے شرم ہی نہیں آتی۔ اس کا ایک آسان مثال دیکھ لو، جس آدمی نے کبھی شراب نہیں پیا، اللہ ہر مسلمان کو بچائے، اس کے ہاتھ کانپیں گے، یار گندا ہے، یار بڑی بدبو ہے، یار یہ کیا چیز ہے، اس کی تو ہوا ایسی ہے، یہ تو بالکل جانور کا پیشاب معلوم ہوتا ہے۔ اب وہ جو شیطان سازو کہتے ہیں یار تم چکھ کے تو دیکھو، تم پی تو دیکھو، تم اس کی کڑواہٹ پہ نہ جاؤ، تم اس کا پھر مزہ تو دیکھو، ایک دفعہ پھر منہ کو لگا لیا، پھر پیتے پیتے پھر ساری باتیں ختم ہو۔ وجہ کیا ہے کہ دل سیاہ ہو۔ اس کا علاج کیا ہے یہ بھی یاد رکھو کہ اگر دل سیاہ ہو گئے ہیں گناہوں سے، اس کا علاج یہ ہے کہ استغفار کرو، اکیلے میں بیٹھ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کثرت سے استغفار کرو، اور کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، اور کثرت سے قبرستان میں جا کے کھڑے ہو کے غور کرو کہ یہ جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں ان میں کتنے بڑے بڑے جگیردار ہیں، سردار ہیں، نواب ہیں، خان ہیں، دولت والے، قوت والے ہیں، آج کہاں آئے ہیں؟ یہی مٹی ہی ملی ہے، اور ہم نے بھی یہی آنا۔ اور یتیموں پہ شفقت کرو، ان چیزوں سے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر رقت پیدا کر دیتے ہیں، نرمی آ جاتی ہے، وہ سختی دور ہو جاتی ہے، اور پھر جب بندہ قرآن پڑھتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو پھر آنسو بہتے ہیں۔ اسی لیے مالک ابن دینار ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے میری دعا جو منظور ہو جاتی ہے مجھے پتہ لگ جاتا ہے، اور جو منظور نہیں ہوتی اس کا بھی مجھے پتہ لگ جاتا ہے۔ تو شاگردوں نے اور مریدوں نے پوچھا حضرت کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ فرمایا اگر دعا کرتے کرتے میرے آنسو بہنا شروع ہو جائیں اور بدن کانپنا شروع ہو جائے اور دل کرے کہ اور مانگوں اور مانگوں اور مانگوں، میں سمجھ لیتا ہوں کہ رحمت کی گھڑی آ گئی ہے، میری دعا قبول ہو۔ اور اگر دعا مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کوئی پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، سمجھ لو کچھ بھی نہیں، دھیلے کا بھی فائدہ نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر اس کو عذاب النار کا پتہ ہو تو اس کی چیخیں نہ نکل جائے۔ دیکھا نہیں ہے کہ ائمہ حرم کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے، نماز پڑھتے پڑھتے مجبور ہو جاتے ہیں، چیخیں نکل جاتی ہیں، آیت پڑھ نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ دل الحمدللہ پاک ہیں، اور دلوں میں رقت ہے، اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے، اور قرآن کے ایک ایک لفظ پہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ تو جب آدمی قرآن میں غور کرے گا، یہ تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ تو جن بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، بندے سے بندے، جنہوں نے سنا گا چپ کرو سنو اللہ کا نبی کیا پڑھ رہا ہے۔ اس لیے اس حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا بالکل فکر نہ کرو، اللہ نے جو لکھا ہے وہ ملنا ہے تجھے۔ وقد ورد فی بعض الکتب الالہیۃ یقول اللہ تعالی ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب وتکفلت برزقک فلا تتعب فاطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت بكل شیء وإن فتک فاتک كل شیء وأنا أحب إلیک من كل شیء وقول الى آخرہ۔ ایک روایت میں آتا ہے، وہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب
میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم کھیل کود میں، فلموں میں، فحاشی اور یاری میں زندگی نہ گزار، اور تیرے رزق کا میں ذمہ دار ہوں، پھر کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہو؟ فَاطْلُبْنِي، جب تم مجھے طلب کرو گے، مجھے ڈھونڈو گے، مجھے پکارو گے تو میں تیرے پاس ہوں۔ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان۔ اور جب تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اور اگر تو مجھے بھول گیا تو سب کچھ تیرا لٹ گیا، ختم ہو گیا۔ وَأَنَا أُحِبُّ إِلَيْكَ وَأَنَا أَجِبُ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور جب تو نے مجھے پا لیا تو میں تجھے ہر نعمت عطا کر دوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رزق اور موت جو ہے بندے کو ڈھونڈتے ہیں، یعنی کوئی بندہ موت سے نہیں بچ سکتا، اور بندے کے لیے جو اللہ نے رزق لکھا ہے وہ رزق بھی اس کو پہنچے گا، اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ انتظام کر دیتے۔ بات یہ ہے کہ یقین ہو۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا أَيْ نَصِيبًا مِّنَ الْعَذَابِ، ان کافروں کے لیے بھی عذاب کا حصہ ہے، مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون، جیسے پہلے کافروں کو ہم نے عذاب دیا ان کے لیے بھی عذاب ہے، جلدی نہ مچاؤ۔ فلا یستعجلون ذلک فإنہ واقع لا محالہ فویل الذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، ہلاکت ہے کافروں کے لیے اس دن جس دن سے وہ ڈرائے گئے، یعنی یوم القیامت۔ آخر تفسیر الذاریات وللہ الحمد، ویلیہا سورۃ طور انشاءاللہ سیقرأها الحمدللہ۔ سورۃ الذاریات کی تفسیر اللہ نے نصیب فرمائی۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں آگے سورۃ والطور کی تفسیر بھی نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی کہ دوران نماز یا طواف میں نظر نیچے رکھیں، کعبہ شریف کی طرف نہ دیکھیں، یہ عبادت ہے، عاجزی ہے، بندگی ہے، تذلل ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی عاجز جو ہے نظریں جھکاتے ہیں، بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں تو نہیں ڈالتے۔ اگر ہم سفر میں ہیں اور نماز قصر پڑھتے ہیں تو سنت اور نفل پڑھنا معاف ہے، لیکن اگر پڑھو تو ثواب ہے۔ یہ تو نہیں کہ ثواب نہیں ملے گا، ثواب تو ملے گا۔ جیسے آج کل کیا سفر ہے، ایئر کنڈیشن بسیں ہیں، ایئر کنڈیشن کاریں ہیں، آگے ہر جگہ جناب ماشاءاللہ ہوٹل موجود ہیں، تو تکلیف کون سی ہے؟ وہ تو پہلے زمانے میں سفر تھے، لوگ پیدل چلتے تھے، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، اور جاتے جاتے جناب چہرے بگڑ جاتے تھے، سیاہ ہو جاتے تھے، مشقتوں کے سفر تھے۔ اب تو کوئی سفر نہیں، اب تو گویا ایک آدمی یعنی انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ ایک عمرہ ہم نے کر لیا ہے، دوسرا عمرہ اگر مسجد عائشہ سے کریں، آپ کی مرضی ہے، نفلی عبادت ہے، کر سکتے ہیں، ضروری بھی نہیں کہ کرو۔ طواف کے 3 چکر کریں گے تو طواف بالکل نہیں ہوگا، 7 چکروں کے سوا طواف مکمل ہی نہیں ہوتا۔ ایک 13 سال کی لڑکی ہے جس کا 80 سال کے بوڑھے سے نکاح کر رہے ہیں، شرعاً جائز ہے، شرعاً تو بالکل جائز ہے، شریعت میں تو کوئی منع نہیں۔ رحمت دو جہاں کا جب نکاح ہوا ہے تو حضور کی عمر 53 سال تھی، اور بی بی عائشہ کی بعض روایات میں 9 سال اور بعض روایات میں 12 سال تھی۔ نکاح منع نہیں ہوتا، لیکن علماء اور فقہا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کفو نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے، نہ عمر میں جوڑ ہے،
نہ زندگی کی گزران میں جوڑ ہے، نہ 80 سال کا بوڑھا جو ہے وہ اتنی چھوٹی بچی جوان کی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، پھر نتیجہ وہی ہوگا جو ایک مثال بنی ہوئی ہے نا کہ بڑھاپے میں شادی کرو تو محلے والے خوش ہوتے ہیں اور جوانی میں شادی کرو تو شوہر خوش ہوتا، پھر یہی ہوگا۔ اس لیے یہ کفر نہیں ہوتے، ایسی شادیاں کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ہے جائز ہونا، جائز تو ہے، جواز سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے، جائز ہے۔ اگر لڑکی راضی ہے، بڈھا راضی ہے تو کہا ہم اور آپ کیا ہے وہ، یعنی اگر وہ کہتے ہیں نا دولہا دلہن راضی تو کیا کرے گا ملا قاضی، ہم کیا کریں گے؟ اور آج کل کوئی راضی نہیں۔ اصل مسئلہ پیٹ کا ہے کہ جب ان کے بعد کھانے کو نہیں وہ بیچیاں بیچ رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ وقت کے اقتدار پہ بیٹھنے والے قیامت میں خدا کو کیا جواب دیں گے کہ تمہارے دور میں بیٹیاں بک رہی ہیں، گردے بک رہے ہیں، بچے بک رہے ہیں، کہ خدا سے کوئی ڈر نہیں۔ اور امیر تر ہوتا جا رہا ہے، ان کے 4-4 ہزار گز پہ بنگلے ہیں اور 100 ان کے باڈی گارڈ ہیں، اور غریب آدمی کو روٹی نہیں ملتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر نہر فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت میں عمر کو جواب دینا ہوگا۔ آج بندے مر رہے ہیں، انسان بک رہے ہیں، لڑکیاں بک رہی ہیں، 11 سال 8 سال 18 سال 9 سال 10 سال، لوگ بیویاں طلاق دے کے بیچ رہے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کاد ان یکون الفقر کفرا، ہو سکتا ہے کہ غریبی اور بھوک جو ہے کفر کا سبب بن جائے۔ کتنے لوگ ہیں تمہارے ہند میں، راجستھان کے علاقوں میں، جو بھوک کی وجہ سے ہندو بن گئے؟ کتنے لوگ ہیں جو بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، کتنی عائشہ نام والی مسلمان لڑکیاں اوشا بن گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیں ہر بندے سے قیامت میں سوال ہوگا کہ اگر تمہارے گھر میں کھانا ہے اور ہمسایہ رات کو بھوکا سویا ہے تو قیامت میں تمہیں جواب دے۔ اگر گھر کے قریب مسجد میں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، 100 دفعہ بتا دیا ہے کہ بھائی بدعت ہے۔ اگر دین ہوتا تو سب سے پہلے حضرت بلال پڑھتے۔ زکوٰۃ کس کو دیں؟ ہر غریب کو دیں۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں غریب ڈھونڈیں، وہاں تمہیں 2 ثواب ملیں گے، ایک زکوٰۃ دینے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا، اور دوسرا زکوٰۃ صحیح مقام پہ پہنچے گی، بندے کو پتہ ہوتا ہے میرا رشتہ دار غریب ہے۔ اگر رشتہ داروں میں غریب نہ ہو تو اپنے محلے کے غریب ڈھونڈیں، اپنے محلے میں نہ ہو تو اپنے شہر کے غریب ڈھونڈیں، اگر اپنے شہر میں نہ ہو تو پھر قریب والے شہر میں۔ پرفیوم لگا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں۔ اہل حدیث کون ہوتے ہیں؟ جو حدیث پہ عمل کریں۔ آپ کی کیسٹ کہاں ملتی ہیں؟ مجھے تو بھائی پتہ نہیں، نہ میں نے کبھی رکھی ہے، نہ بیچی ہے، نہ دکان کھولا ہے۔ سنا ہے کہ اکثر جو دکانوں پہ کیسٹیں بیچتے ہیں ان سے مل جاتے ہیں۔ یہ آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں، بابا کرسی پہ بڑے بڑے بزرگ بیٹھتے ہیں، میں طالب العلم ہوں، ان کے ساتھ نیچے ٹھیک ہوں۔ کہتے ہیں جی جنت البقیع میں مومنوں کو عذاب نہیں ہوتا، تو حضور قبر پہ تشریف لے گئے تھے تو وہ یہ تو نہیں کہ جنت البقیع تھا، وہ تو حضور راستے میں تھے۔ فمر بقبرین، راستے سے گزر رہے تھے، 2 قبروں پہ گزرے، وہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ جنت البقیع تھا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جنت البقیع میں بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ حضور خود بیٹھے ہیں، صحابی کی قبر ہے، حضور نے فرمایا سبحان اللہ، صحابہ نے کہا کیا ہے؟ فرمایا قبر میں پکڑ لیا میرے ساتھ۔
بعض اوقات ہمارے مجبوری کمرے میں نماز پڑھیں، اگر آگے کوئی آدمی سویا ہوا ہے کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مزدوری کے لیے تم جاگ سکتے ہو، نماز کے لیے جاگنا مشکل ہے، یعنی اللہ کی رضا سے پیٹ مقدم ہے۔ اگر کمپنی تیری ڈیوٹی لگا دے گے، تم نے رات 3 بجے سے صبح 9 بجے تک کام کرنا ہے، تم 2:30 بجے وہاں کھڑے ہوتے ہو، اور خدا کے لیے نیند نہیں کھلتی، سوئے ہوئے ہوتے ہیں، مزدور نہیں اٹھتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ شریف میں جو زیارات ہیں بالکل کریں، وہاں نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں، اگر کوئی مسجد ہے کوئی چیز ہے پڑھ لیں۔ اگر ایک عورت کے پیٹ میں 2.5 مہینے کا بچہ ہے، اس کو گرانا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر مسلمان ڈاکٹروں کا بولڈ فیصلہ کرے کہ اس عورت کے بچے رہنے سے اس کی زندگی کو خطرہ ہے، تو پھر گرایا جا سکتا۔ اگر ایک عورت ہے، اس کے بچے ہیں، اگر وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے رحم کی ٹیوب الگ کرا کے بچے روک لے، وقفہ کرے، وہ جائز ہے۔ مکہ مدینہ میں کافروں کے آنا کیوں منع ہے؟ جیسے ناپاک بندے کا مسجد میں آنا کیوں منع ہے کہ ناپاک ہے، اور کافر مشرک بھی پلید ہے۔ انما المشرکون نجس، وہ کلمہ پڑھ لیں پاک ہو جائیں، آئے ہمارے بھائی ہیں۔ بھائی یہ ایسے اعتراضات جو ہے نا، تمہارا ایک فوج کا ایریا ہوتا ہے، اس میں ہر کسی کا آنا منع ہے، تم لکھ دیتے ہو جی یہاں نو پارکنگ، پارکنگ منع ہے، تم لکھ دیتے ہو جی یہاں بڑی گاڑی کا داخلہ منع ہے، تم لکھ دیتے ہو جی اس کے اندر آنا منع ہے، تم لکھ دیتے ہو جی نو ڈسٹرب، اب میرے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانا منع ہے، تم روک سکتے ہو، اللہ نہیں روک سکتا۔ عجیب بات ہے۔ بہرحال نماز میں نظریں سجدے کی جگہ پہ رکھیں۔ پورے مکے میں جہاں بھی نماز ہو 1 لاکھ کا ثواب ہے۔ مکروہ اوقات میں احناف کے نزدیک نماز نہ پڑھیں، لیکن حنابلہ کہتے ہیں کہ ہر وقت حرم میں جائز ہے۔ حوابین تو کوئی نہیں ہوتا، اوابین البتہ ہوتا ہے، اور اشرق بھی کوئی نہیں ہوتا، اشراق ہوتا ہے۔ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اشراق کا وقت ہے، پھر جب دھوپ تیز ہو جائے 8-9 بجے پھر ضحیٰ اور چاشت کا وقت ہے، اور مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں، 6 رکعت، تو یہ اوابین ہے۔ میرا بیٹا صفا مروہ دوڑتے ہوئے بیمار ہو گیا، ہسپتال میں ہے، تو بعد میں اللہ شفا عطا فرمائے تو آپ 1 بکری دم ادا کریں گے اور بال بھی کٹوائیں گے، تاکہ وہ عمرے سے تو نکلے نا بیچارہ۔ میری والدہ بوڑھی ہے، ان کی طرف سے میں عمرہ کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں۔ طواف اپنے لیے کریں، اور جس کے لیے چاہتے ہو اس کے لیے دعا کریں۔ کہتے جی کہ سگریٹ پینا، نسوار رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ منکرات میں آتی ہیں، اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ جب حضور فرماتے ہیں بصل کھا کے بھی مسجد میں نہ آؤ، بصل کھانا تو حلال ہے، تو اس کی بدبو جب اثر کرتی ہے تو اس کی بدبو کیسے اثر نہیں کرتی؟ دوسرا، اسراف کرنا جو ہے حرام ہے، کہ اپنے پیسے کو اپنے ہاتھ سے آگ لگاؤ۔ کہتے جی کہ مرد کے لیے ریشمی کپڑا حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں لوگ جو ہیں وہ بڑے قمیض بھی اور جبے بھی ریشمی، یہ ریشم نہیں ہے میرا بھائی، یہ تو ربڑ کے بنے ہوئے ہیں، یہ کہاں ریشم ہے؟
ریشم وہ ہوتا ہے جو کیڑے سے نکلتا ہے اور اس کے دھاگوں سے پھر کپڑا بنا جاتا ہے. وہ اگر آپ کو یہاں پہلے تو انشاءاللہ ملے گا نہیں، اگر مل جائے تو 1200 ریال کا 1 میٹر ہوگا. وہ ہوتی ہے 100 پیور سلک جو ہے، وہ تو 1200 800 سے کم اس کا میٹر ہی نہیں ہوتا. یہ تو 4 ریال میٹر والا یہ ریشم ہے، یہ کہاں سے ریشم آ گئی؟ یہ تو آگ ہے. آپ اتاریں نا تو آپ کے بالوں کو بھی کھینچ کے کھڑا کر دے، اس میں کرنٹ ہوتا ہے باقاعدہ. یہ کہاں سے ریشم آ گئی؟ اللہ اپنے جن پہ رحمت ہوتی ہے ان کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دیتے ہیں. خدا کے بندے، مکے میں تو کافر بھی رہتے تھے. یہ کیا بات ہوئی؟ ابو جہل کہاں رہتا تھا؟ ابو لہب کہاں رہتا تھا؟ عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید المغیرہ، یہ سارے کہاں رہتے تھے؟ مکے کے سردار تھے بدبخت، حاکم بھی تھے، سردار بھی تھے. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آدمی کو مکے میں آنے کے بعد، مدینے پاک میں آنے کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے، بے نمازی تھا نمازی بن گیا ہے، چہرے پہ اس طرح پھروا کے انگریز کی شکل رکھتا تھا، محمد مدنی کا نور آ گیا. اب سمجھو کہ مکے مدینے نے اثر کیا اور میری حاضری قبول ہو گئی ہے. اور جیسے ٹائی لگا کے آئے تھے ویسے جا رہے ہو تو انشاءاللہ سمجھو جیسے آیا تھا اسی طرح مردود ہو کے جا رہا. شیعہ کے ہاتھ سے اگر ذبح کیا ہوا جانور کھا سکتے ہیں، میرا بھائی میں نے بتایا ہے نا، اگر وہ منکر قرآن ہے تو کافر ہے، پھر تو نہیں کھا سکتے. اگر وہ صرف حضرت علی کو افضل سمجھتا ہے کھا سکتے. اگر عید پر ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہماری قربانی میں ایک بکری شیعہ نے بھی رکھ لی. وہی بات ہے کہ اگر وہ منکر قرآن نہیں ہے تو جائز ہے. کہتے ہیں کہ جی شیعہ جو ہے وہ قربانی والے دن نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیتے ہیں، تو آپ کی جان چھوٹ گئی نا، اب حصہ کیسے رکھے گا؟ آپ نے نماز کے بعد کرنی ہے، انہوں نے پہلے کر کے جان چھوڑا دی. پہلے قربانی ہوتی نہیں. صلی لربک وانحر، یہ تو قرآن ہے، پہلے نماز پھر قربانی. کہتے جی کہ آپ کوشش کریں کہ جتنی دینی جماعتیں ہیں ان کو اللہ اتحاد نصیب فرمائے. ہم دعا تو کر سکتے ہیں، یہ ہوگا نہیں. یہ نظام ہے میرے اللہ کا، یہ اختلاف رہیں گے میرا بھائی، یہ ختم نہیں ہو سکتے ہیں. دعا مانگتے رہیں گے، اللہ سے بھیک مانگتے رہیں گے. باقی اختلاف ختم ہونا آپ کی جماعتوں میں یا کسی اور جماعتوں میں، جب بڑوں میں چھوٹوں پہ رحم نہ رہے اور چھوٹے میں بڑے کا ادب نہ رہے، اتفاق کیسے ہوگا؟ اتفاق تب ہوتا ہے کہ بڑے جو ہیں بزرگ ان میں شفقت ہو اور چھوٹے جو ہیں ان میں ادب اور حیا ہو، تو بالکل اتفاق ہو سکتا ہے. اتفاق تب ہوگا جب ساری دینی جماعتوں کا منشا قرآن و سنت کا نظام ہو، جب سب کا منشا وزارت ہو، کرسی ہو، عہدہ ہو، گاڑی ہو، پیسہ ہو، تو سلو کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو سلو ہو نہیں سکتی. اور آج کل میرا بھائی حال یہ ہے کہ میرے جیسے جو مولوی ہیں نا غریب، جن کی قیمت نہیں لگی، وہ کہتے ہیں ہم نہیں بکتے. جن کا ریٹ لگ جائے وہ سارے اللہ کا فضل ہے بک جاتے ہیں، کوئی مہنگا کوئی سستا. جو ہماری قیمت نہیں لگتی، کیوں؟ وہ جانتے ہیں یہ تو طالب العلم ہے، کتاب پڑھانے والا ہے، اس کی کیا قیمت لگا. لہذا ہم کہتے ہیں دیکھو جناب ہمیں کوئی نہیں خرید سکا، خریدار آیا جو نہیں. ورنہ تو آپ ذرا آنکھیں بند کر کے دینی جماعتوں پہ نظر ڈال لیں کہ وہ عہدے پہ آنے سے پہلے ان کا کیا حال تھا اور اب کیا حال ہے، اندازہ ہو جائے گا کہاں سے مال آیا ہے. باقی ہم دعا کرتے ہیں اللہ دین والوں کو اکٹھا کرے، چونکہ جو کچھ بھی ہے پھر بھی خدا کا نام تو لیتے ہیں. باقی اللہ عالم آنے والا دور کیا ہوگا.
مسجد حرام کیوں کہتے ہیں؟ حرام حرمت سے ہے، عزت والی جگہ، حرمت والی جگہ، شان والی جگہ. اور حرام اس لیے کہتے ہیں جو چیزیں حلال تھیں وہ یہاں کرنا حرام ہے. 7 چکر ایک طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں. اگر حرم کے باہر کبوتروں کے دانے میں کچھ عورتیں کوئی خاص دانے ڈھونڈتی ہیں جن سے حمل ہو جاتا ہے، بہرحال خاوند سے تو ہو نہیں سکا، اب کبوتروں سے ہو جائے گا. اللہ عالم بھائی تمہارے عقل میں آئے گا، میں تو فقیر آدمی، میں تو نہیں سمجھتا. میرے نزدیک تو سارے کبوتر بھی مل کے عورت کو حمل نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. حقیقی تم جانو، تمہارا کام جانے. اگر حالت احرام میں عورت کا کپڑا چہرے کو لگتا رہا کوئی بات نہیں. اگر ہم فوج میں ملازم ہیں، کبھی مجبوری ہوتی ہے کہ بوٹ باندھے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں. آپ بوٹ اگر پاک ہیں، گندگی نہیں لگی ہوئی، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر ایک یونٹ سے دوسری یونٹ کا فاصلہ 100 کلومیٹر ہے، قصر پڑیں گے. جب 78 کلومیٹر سفر ہو جائے تو قصر ہوگی. دعا اللہ سے سیدھی مانگیں، کسی واسطے کی ضرورت نہیں. اگر ایک آدمی فوت ہو گیا ہے لیکن دفن نہیں ہوا، اس کے لیے ہم کوئی دعا، بالکل دعا مانگیں، عمرہ کریں، نفل پڑھیں، ثواب مانگیں. کسی بھی کاروبار میں منافع کی شرح مقرر ہے؟ بالکل مقرر نہیں. اللہ نے تمہیں اسلام سکھایا ہے اور حضور نے ایک قاعدہ بتا دیا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار. اتنی نفع کرو کہ تجھ کو بھی نقصان نہ ہو اور خریدار کو بھی نقصان نہ ہو. اگر ایک عورت نے حیض کی حالت میں میقات سے عمرے کی نیت کر لی، بالکل ٹھیک ہے. اب آ کے جب پاک ہو غسل کرے، کپڑے بدلے، جو کر دیا ہے بدلے، لیکن خوشبو والا صابن نہ استعمال کرے. سادہ پانی سے غسل کر کے کپڑے بدل کے عمرہ پورا کرے. خواب کا مجھے پتہ ہی نہیں لگتا. کسی اس آدمی سے تعبیر پوچھو کہ جس کو خواب کی تعبیر دینے کا یہ ایک علم ہے. ہر آدمی خواب کی تعبیر نہیں دے سکتا. جیسے انبیاء میں اللہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تھا، اسی طرح میرے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ، اس کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو بھی علم رؤیا تھا. اور بعد کے لوگوں میں ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو گزرے ہیں ان کو علم رؤیا کا بڑا تعلق تھا، اس میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. مجھے تو بھائی اپنے خواب کا پتہ نہیں لگتا تو تیرے خواب کی تعبیر میں کیا دوں گا؟ مجھے بالکل پتہ نہیں لگتا. کوئی پیر فقیر ڈھونڈو، انشاءاللہ الٹا سیدھا تمہیں کوئی مطلب سمجھا دے گا. اور یاد رکھو کسی عالم کے بغیر کسی کو خواب نہ بتایا کرو. خواب کی تعبیر دینے سے بعض اوقات وہی چیز ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا الرؤیا علی رجل طائر ما لم يعبر. آپ نے فرمایا جب تک خواب کی تعبیر نہ دی جائے ایسے ہے جیسے کوئی چیز پرندے کے پاؤں پہ رکھی ہو. تعبیر دی اور واقع ہو گئی. اس لیے حکم ہے کہ لا یذکر رؤیاک الا علی حبیب لبیب صادق عالم. اپنے خواب کو ہر کسی پر بیان نہ کیا کرو، کسی دوست پر، کسی عالم پر، بات سمجھنے والے پر، تاکہ اگر تیرا خواب خطرناک بھی ہو تو وہ کوئی اچھے طریقے سے تعبیر اختیار کرے، اچھے لفظوں میں تمہیں تعبیر دے. تو مجھے تو میرا بھائی آتا نہیں، آتا تو میں ضرور بتا دیتا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دو. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ذلیل ہیں، خوار ہیں، لیکن تیری مخلوق ہیں، رحم فرما.